بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 394 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن الصلاۃ بحضرۃ الطعام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال اخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب رات کا کھانا حاضر ہو جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانے سے ابتدا کرو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں عمرو الناقد، دوسرے ہیں زہیر بن حرب بن شداد، تیسرے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ بن ابی عمران، پانچویں ہیں الزہری محمد بن مسلم، اور چھٹے ہیں حضرت انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ 93 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی اور ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ یہاں اس اسناد کی نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے، اور اس میں اخبار، تحدیث اور عنعنہ تینوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں عمرو اور زہیر بغدادی ہیں، ابو بکر کوفی ہیں، اور سفیان بھی کوفی ہیں، پھر مدنی ہے، زہری مدنی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ بھی مدنی ہے، پھر بصری ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مکثرین سبع میں سے ایک ہیں۔ 2286 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم میں رہے۔ بصرہ میں صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں انہی کی وفات ہوئی۔ معمر صحابہ کرام میں سے ہیں، ان کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا حضر العشاء، یعنی جب رات کا کھانا سامنے آ جائے۔ یہاں عشاء سے مراد وہ کھانا ہے جو رات کے وقت کھایا جائے، اور بعض نے کہا کہ زوال کے بعد کھایا جانے والا کھانا اس کو بھی عشاء ہی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں رات کے کھانے کا ذکر محض ایک مثال کے طور پر ہے۔ اصل قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کھانا سامنے موجود ہو جس کی طرف نمازی کا دل پوری طرح مائل اور متوجہ ہو، تو وہ اسی حکم میں آئے گا، چاہے وہ رات کا کھانا نہ بھی ہو۔ حدیث کا اگلا حصہ ہے وَأُقِیمَتِ الصَّلَاۃ، یعنی ادھر نماز کی اقامت کہہ دی جائے۔ اب یہاں ایک لطیف علمی بحث یہ ہے کہ اس نماز سے کون سی نماز مراد ہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد دنیا کی تمام نمازیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے خاص طور پر نماز مغرب مراد ہے۔ اس کی دلیل حدیث کے اگلے الفاظ میں ہے، جہاں فرمایا گیا تو تم پہلے کھانا کھانے سے شروعات کرو، چونکہ عام طور پر روزہ دار کا روزہ مغرب کے وقت کھلتا ہے اور اسی وقت کھانا تیار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک دوسری صحیح روایت میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آ گئے ہیں کہ تم مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا شروع کر دو۔ حدیث کا قاعدہ ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی خود تشریح کرتا ہے، اور ایک اور صحیح روایت تو بالکل صاف کر دیتی ہے کہ جب رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو تم میں سے کوئی روزے سے ہو۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک عام غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض فقہ کی کتابوں میں یہ مشہور جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب رات کا کھانا اور عشاء کی نماز دونوں جمع ہو جائیں تو پہلے کھانے سے شروع کرو۔ یاد رکھیں کہ یہ جملہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں، یعنی اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء۔ اس کے برعکس علامہ فاکہانی رحمہ اللہ ایک دوسرا اور بڑا ہی معقول نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث میں موجود نماز کو صرف مغرب کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے تمام نمازوں کے لیے عام رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا اصل مقصد علت کو دیکھنا ہے، اور یہاں علت یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے ذہن منتشر ہوگا اور نماز کا خشوع ختم ہو جائے گا۔ لہذا اگر ایک شخص روزے سے نہ بھی ہو تب بھی شدید بھوک کی حالت میں اس کا دل کھانے کی طرف مائل ہو سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایک عام بھوکے انسان کو کھانے کی طرف روزے دار سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ علامہ فاکہانی کا یہ جو موقف ہے کہ حکم کو عام رکھا جائے، یہ حدیث کے ظاہری الفاظ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فقہی قیاس اور روح شریعت کے مطابق ہے۔
یعنی جس طرح روزے دار کے لیے حکم ہے اسی طرح عام بھوکے کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے، اور جس طرح رات کے کھانے کا حکم ہے اسی طرح دوپہر کے کھانے یعنی غدا کو بھی اسی قانون کے تحت لایا جائے۔ خلاصہ یہ کہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کھانا تیار ہو اور بھوک شدید لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، تاکہ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ہمارا دل کھانے کی طرف نہ بھاگے بلکہ پورے سکون اور عاجزی کے ساتھ نماز ادا ہو سکے۔ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ، جمہور فقہا کے نزدیک یہاں کھانے کو پہلے شروع کرنے کا حکم فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس مستحب ہونے کی حدود کیا ہے؟ اس میں فقہا کے دو رخ ہیں۔ پہلا رخ شافعیہ کے ہاں مشہور موقف یہ ہے کہ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جسے کھانے کی واقعی ضرورت اور شدید طلب ہو، اگر طلب نہ ہو تو پہلے نماز پڑھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس میں ایک اور صورت کا اضافہ کیا ہے کہ اگر کھانا ایسا ہو جس کے پڑے رہنے سے اس کے خراب یا ضائع ہونے کا ڈر ہو تب بھی پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ دوسرا رخ امام سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حکم عام ہے، یعنی چاہے کھانے کی شدید طلب ہو یا نہ ہو، کھانا سامنے آ گیا تو پہلے کھانا ہی کھایا جائے گا۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ عمل ہے جو صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ان کے لیے کھانا چن دیا جاتا اور ادھر نماز کی اقامت ہو جاتی، لیکن وہ نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جاتے، جبکہ وہ امام کی قرات کی آواز بھی سن رہے ہوتے تھے۔ اس مسئلے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ بالکل آخری حد تک چلے گئے، جیسے کہ ان کا مزاج ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر کھانا سامنے موجود ہو اور بندہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ اس پورے مسئلے کا ایک متوازن اور اصولی نقطہ واضح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب کی تمام احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جسے کھانے کی انسان کی خواہش ہو۔ وجہ وہی ہے کہ اس سے دل بٹ جاتا ہے اور نماز کا کمال خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ کراہت اس وقت ہے جب نماز کے وقت میں گنجائش موجود ہو۔ اگر وقت اتنا تنگ ہو چکا ہو کہ کھانا کھانے کی صورت میں نماز قضا ہو جائے گی تو پھر کھانا کھانا جائز نہیں بلکہ نماز پڑھنا فرض ہوگا۔ اگرچہ شافعی فقہا کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ وہ وقت نکلنے کے باوجود پہلے کھانا کھانے کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک نماز کا اصل مقصود خشوع ہے اور اس سے فوت نہیں ہونا چاہیے، مگر صحیح بات وہی ہے کہ وقت تنگ ہو تو نماز مقدم ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت کافی وسیع ہوتا ہے، کیونکہ اتنی دیر میں کھانا سکون سے کھایا جا سکتا ہے، اور نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق پورا کھانا کھائے، جلدی جلدی میں ادھورا نہ چھوڑے۔ آخر میں شرح السنہ کے مصنف امام بغوی رحمہ اللہ اس بحث کو ایک خوبصورت مطابقت کے ساتھ سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھانے کو نماز پر ترجیح دینا صرف اسی صورت میں ہے جب دل میں کھانے کی شدید طلب ہو اور وقت میں گنجائش ہو۔ اگر دل میں ایسی شدید طلب نہ ہو تو پہلے نماز ہی پڑھی جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکری کی دستی کا گوشت چھری سے کاٹ کر تناول فرما رہے تھے، اتنے میں نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے چھری اور گوشت کو وہیں رکھ دیا اور بغیر کھانا مکمل کیے فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جب شدید تڑپ نہ ہو تو نماز کی اہمیت سب سے مقدم ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابھی قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب العشاء وحضرت الصلاه فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانا سامنے قریب آ جائے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ مغرب کی نماز سے پہلے، اور کھانے کو چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی نہ کرو۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن سعید الایلی، دوسرے ہیں ابن وہب عبداللہ بن وہب، اور تیسرے ہیں عمر بن حارث بن یعقوب الانصاری ثقۃ حافظ فقیہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب، یعنی مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو۔ امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اس جملے سے یہ استدلال کیا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت کافی وسیع ہوتا ہے، کیونکہ شریعت نمازی کو اطمینان سے کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے، لیکن علامہ ابن دقیق علیہ رحمہ اللہ نے
اس استدلال پر ایک علمی اعتراض کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت کی وسعت سے مراد یہ لیا جائے کہ مغرب کا وقت شفق کی سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے تو اس پر بحث کی ضرورت ہے، اور اگر اس سے مراد صرف اتنی وسعت ہے کہ بندہ سکون سے کھانا کھا سکے تو یہ بات بالکل درست ہے اور تسلیم شدہ ہے۔ لیکن یہ ائمہ کا وہ مشہور اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ عہد رسالت میں آپ علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا اور ان کے بعد سلف صالحین کا کھانا بہت مختصر اور قلیل ہوا کرتا تھا۔ وہ آج کل کے دور کی طرح شاہانہ کھانے نہیں ہوتے تھے کہ ان کو کھانے میں گھنٹوں لگ جائیں، لہذا شریعت نے سلف کے اس مختصر کھانے کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اجازت دی ہے، اس لیے اس سے مغرب کے وقت کا بہت زیادہ لمبا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اگلا حصہ ہے وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ، اور اگلی روایت میں ہے وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، یعنی اپنے کھانے میں جلد بازی نہ کرو یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان نبوی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جب کھانے بیٹھے تو وہ اپنی ضرورت اور بھوک کے مطابق پورا کھانا سکون سے کھائے، ایسا نہ ہو کہ دل نماز میں اٹکا رہے اور وہ بدحواسی میں نوالے گن رہا ہو۔ یہی بات سب سے درست اور صواب ہے۔ لہذا فقہا میں سے جن بعض حضرات نے یہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد صرف چند لقمے کھا لینا ہے تاکہ بھوک کی شدت ٹوٹ جائے، ان کی یہ بات بالکل صحیح نہیں، کیونکہ یہ حدیث اپنے واضح الفاظ کے ساتھ ان کی اس تعویل کو باطل اور رد کر دیتی ہے۔ شریعت نے یہاں لقمے توڑنے کا نہیں بلکہ مکمل فراغت کا حکم دیا ہے تاکہ ذہن ہر طرح کے وسوسے سے پاک ہو کر نماز کی طرف متوجہ ہو سکے۔ ابھی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن نمیر وحفص ووکیع عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابن عیینہ عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابن نمیر، تیسرے ہیں حفص بن غیاث، چوتھے ہیں وکیع بن الجراح، اور پانچویں ہیں ہشام بن عروہ، چھٹے ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر، اور 7ویں نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کی وفات 57 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔